آداب دوستوں، سپر میں خوش آمدید. میں وقاص عزیز اور قاصد صاحب کے گھر کے بالکل ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. مخلص چاچا کا انٹرویو آپ نے دیکھ لیا. اب ان کے دو عزیز ازجان شاگردان جن میں کیفی قلندر صاحب ہیں، جس میں اظہر بھائی ہیں، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہم قاصد صاحب کی یادیں، باتیں اور بطور استاد کیسے تھے اور کیسے انہوں نے شعر کی تربیت دی، یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور اسکرین پہ آپ دیکھیں گے کہ کیفی قلندر جو ان کا تخلص تھا پہلا، جس سے وہ غلام محمد قاصر ہوئے بعد میں، اور اب ان کی محبت میں شفقت بھائی نے، شفقت ساحل ان کا بنیادی نام اور شعری نام بھی تھا. تو انہوں نے کیفی قلندر قاصد صاحب کی محبت میں، استاد مرشد کی محبت میں انہوں نے بنا رکھا ہے. یقیناً ایک بڑا آدمی جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی بھی جب لگتا ہے تو وہ بڑا یہ برکت ہوتی ہے. اظہر بھائی کچھ میرے دیکھنے والوں کو، سپر ٹی وی کے ویورز کو بتائیے گا کہ آپ کی ملاقات کب ہوئی قاصد صاحب سے اور کب آپ باقاعدہ قصہ عجیب ہے، شاخیں کھڑی ہے پھل کا سہارا. اب سے میں نے کہا کہ یہ بندہ کون ہے، ایسا شعر، مجھے شعر سے محبت ہو. یہ پہلے مطلب میرے اندر جو جذبہ تھا، یہ شعر جب میں نے اپنی کلاس روم میں دیکھا، میں پیش تھا غالباً کہ قاصر وفا کے پیڑ کا قصہ عجیب ہے، شاخیں کھڑی ہے پھل کا سہارا. تو مجھے 10 میں جب میں آیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ قاصر کون ہے، پتہ چلا کہ ہمارے اپنے ہی شہر کا شاعر ہے اور پشاور میں رہ رہا ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر 19 میں میں نے باقاعدہ سے شاعری کا آغاز کیا. ان کا میں نے پتہ ڈھونڈا. اس کے بعد جہاں چاچا مخلص صاحب سے ساتھ ہیں، ان سے پتہ کیا. انہوں نے کہا کہ جب وہ آئے گا بیٹا میں آپ سے ملوا دوں گا. انہوں نے میری ملاقات کرائی. اس کے بعد شہر میں بھی خطوط کے ذریعے ان کے ساتھ رابطہ رہا. میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ سر مجھے میں تخلص کیا رکھوں. تو قاصر صاحب نے کہا بیٹا آپ کا نام محمد اظہر اتنا پیارا ہے کہ آپ کا تخلص بھی اظہر ہی ہونا چاہیے، یہ آپ کے ساتھ بہت سجے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے پاس اپنا محمد اظہر ہی کا نام بھی اور تخلص بھی اظہر ہی کر دیا. کیفی بھائی آپ سے یہ بات آپ اس کے دیر بولتے ہیں کیا؟ اچھا کیفی بھائی آپ بھی بتائیے گا دیکھنے والوں کو کہ آپ کی پہلی ملاقات کیسی ہوئی یا قاصد صاحب کا تعارف آپ کو کیسے پہنچا؟ کلاس میں تھا مجھے بہت ہی شعر سے میں نے اس طرح کچھ شعر پڑھنے کی کوشش کی. تو جب میں 10ویں میں پہنچا تو میرے ایک مام سے بڑی آواز ہوئی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سنا ہے کہ تم شاعری کرتے ہو. تو میں نے کہا جی بس تھوڑی بہت کر لیتا ہوں. اس نے کہا کہ اس کو کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی استاد ہے؟ تو اس وقت یہاں شہر میں کارپور میں کوئی اس کا خاص قسم کا استاد تھا ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں ابھی تک نہیں ملا. تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست ہے یہاں کارپور کے قاصر، وہ پشاور میں ہوتے ہیں، میں ان کا آپ کو ایڈریس دیتا ہوں، آپ ان کو خط لکھیں اور ان کو اپنی شاعری دکھائیں. تو ٹھیک ہے. پھر میں نے خط لکھا. تو کچھ دنوں کے بعد میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جب وقت کا جواب آیا، کیونکہ اس وقت بہت کم لوگوں کے آتے جاتے ہیں. تو میں بہت خوش ہوا کہ دیکھا کہ اس نے میری صلاح کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے. تو اسی طرح ایک اور خط لکھا. پھر اس کا جواب اچھا، جو پہلا خط اس وقت اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، جس میں قاصد صاحب کا ایک جملہ ہے کہ عموماً لوگوں کو
शायरी ना करने का मशवरा देता हूँ क्योंकि वो शऊर नहीं रखते। शौक नहीं। तो इसके पीछे कोई बात थी, खास वजह थी? बस यही थी कि जब मैं कोई शेर कहता तो वो बिल्कुल वजन के ऊपर बराबर आता था और उसमें एक लय और एक झरना और एक नगमों की होती थी। तो इसी वजह से शायद उन्होंने मुझे कहा कि आपको वो वजन जो होता है बुनियादी सिफत होती है शायरी की, तो वो आप में है। सही। तो और मैं आप इस खत में भी मैं आपको बताऊं कि कासिम साहब ने कैफी साहब के शेरों में सिर्फ एक आधे लफ्ज से उस मिसरे को बहुत जानदार बना दिया, लफ्जों की तब्दीली की है। तो ये जो बात है कासिम साहब की के लोगों को शऊर नहीं होता, ये बात आज नाजरीन बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है। आपके फेसबुक पे जितनी शायरी हो रही है कंडम है और किसी को कोई लफ्ज का शऊर नहीं है, मिसरे का शऊर नहीं है। और वो चूंकि शायर पेश बीन होता है, जमाने के पार निगाह रखता है, तो ऐसी निगाह थी। क्या कहते हैं आप अजहर साहब, आप इसमें रोशनी डालिएगा कि क्या शायरी शेर पे गुफ्तगू करते थे कासिम साहब शायरी के हवाले से? जी सर, उनके साथ ये गुफ्तगू होती थी। जब भी पहाड़पुर में आते ना तो मुझे बुला लेते। उस वक्त कोई मोबाइल का सिस्टम तो था नहीं, तो किसी न किसी बंदे को भेज करके अजहर बेटे को बुलाओ। तो एक बंदा मेरे पास आता था कि कासिर साहब आपको बुला रहे हैं। मेरी खुशी की कहाँ रह गए थे, मैं दौड़ कर जाता था कि कासिर साहब आए हुए। मैं जब देखता था तो एक चुंगी थिएटर था, तो वहाँ बैठे हुए मेरे इंतजार में होते थे उलमा पर मुखलिस साहब भी होते थे और दूसरे उनके आप मिलने वाले भी आए होते थे। मुझे ये वो वक्त याद है कि उठकर मैं हालांकि एक लड़का था और मेरा उठकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल करते थे, आओ बेटा आ जाए। फिर इसके बाद वो शायरी पर गुफ्तगू करते थे कि बेटा आपने ये लिखा, आपने कहा तो मुझे ये लिखा है, इसको थोड़ा सा आप इस तरह करने रिदीफ का और इसका काफी आप ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह आप एक दिन अच्छे शायर बन सकते। क्या बात है। तो मुझे आज तक ये बात याद है कि हाँ काफी। और ये अब जो नए लड़के आते हैं मेरे पास तो मैं उन्हें कासिर साहब की बात कहता हूँ। एक तो पुराने शुरा को आप पढ़ो और दूसरा ये कि रदीफ और काफी का ख्याल रखो, इंशाल्लाह आप मसीह इसमें होता है। इस पर हमेशा जो बात इस पर उनका और मेरा जो फन्ने शेर पे यानी उस्ताद थे। जी जी बिल्कुल जी। अपने हम असल शायरों के हवाले से, शायरी के हवाले से भी बात करते थे जी। वो हमसे तो उनके बारे में भी बात करते किताब डिस्कस करते थे कि फलां किताब पढ़ो, फलां पढ़ो। जी, किताब पर भी वो डिस्कशन होती थी। और मुझे याद है कि बेटा मेरे पास इस वक्त मेरे पास जो मेरा मजबूआ है तसलसल, वो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। पाकुर में किसी न किसी के पास मौजूद होगा, आप वो लें और वो करें, आप पढ़ें। तो मैंने एक आदमी से लिया था इस वक्त ही, आज 2023 में भी मेरे एक रजिस्टर को तसलसल का पूरा वो जो मजमूआ लिखा हुआ है, मेरे हाथ से लिखा हुआ, मैंने पूरा वो लिखा था। क्या बात। इस वक्त भी मेरे घर में ये मेहनती लोग हैं, इन लोगों ने मेहनतें की हैं शेर के साथ, अदब के साथ, जिंदगी के साथ। कासिम साहब बड़े शफीक मिलनसार कम दो थे, आमूमन वो गुफ्तगू ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन जब मैंने ये देखा कि जिन दोस्तों के साथ वो बैठते थे तो फिर खुल जाते थे। जी जब शायरी की गुफ्तगू होती थी ना वो खामोश नहीं रहते, वैसे वो कम बोलते, लेकिन जब शायरी पर अदब पर गुफ्तगू होती थी तो तसलसल से बोलते रहते थे, समझाते रहते थे बेटा इस तरह करना है, बेटा इस तरह करना है। मुझे याद है मैं 91 में 1 जनवरी 1991 में मैं पेशावर में आता था स्पेशल मिलने के लिए, क्या स्पेशल के पेशावर आया हुआ तो कासिम साहब से मिला, उनसे खतूब के जरिए मिलाता रहता है, पारपुर आते हैं तो मुझे बुला लेते। आज मैं उनसे मिला, मुझे याद है कि उनका बेटा दरवाजे पे आया, फिर इसके बाद कासिम साहब जी, तो वो छोटा सा था। इसके बाद कासिम साहब ने मुझे वो बैठक में बिठाया, सुबह सवेरे हम पहुंच गए थे, रात का सफर नहीं किया था, तो नाश्ता हमें करा के इसके बाद शायरी की गुफ्तगू हुई। आते हुए उन्होंने मुझे अपनी एक किताब तोहफतन दी थी, 8वां आसमान भी मिला है अपने दोस्त आपके पास है? वो एक दोस्त लेकर ये काम करता, बारहा मैंने उससे मांग दिया तो मैंने मांगना भी छोड़ दिया, वो किताब मेरे पास मिला है।
اس میں سرائکی کا کلام بھی تھا، مجھے شیر جانتا ہے سرائکی کا کلام بھی تھا غالباً درگاہ میں. اچھا اور اردو پڑھا تو ماشاء اللہ زبردست. جیسے بھائی آپ کا کتنا عرصہ مشورہ سفر رہا قاسم صاحب سے؟ میرا تقریباً 2-2.5 سال ان کی وفات کا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ اس وقت اشارہ کے لیے سینٹر سے بھی وابستہ تھے تو پروفیسر بھی تھے اور بڑا مصروف ان کی زندگی تھی، تو اس میں میرے حقوق کا جواب دینا اور ایک چھوٹی چھوٹی شاعری کو بتانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک بڑا کام تھا، بہت ہی ایک عظیم انسان تھے. اور ان سے ملاقات جو میری ہوئی ہے وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک کسی دکان پر بیٹھے ہیں کسی دوست کے ساتھ. میں وہاں پر پہنچا تو ان سے ملاقات ہوئی. پہلی دفعہ جب میں گیا تو وہ کمیٹی میں جو ٹاؤن کمیٹی ہے اس میں آئے ہوئے تھے. پھر وہاں سے نکلے تو ہم پیچھے جب ان کے گلی میں جب جا رہے تھے تو ہم 3 دوست تھے وہ ہم ان کے پیچھے تھوڑا تیز دوڑے نا تو ان نے قدموں کی وہ آٹ سنی اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ جو جوان آ رہے ہیں یہ آ میرے ساتھ. تو پھر ان سے ملاقات ہوئی. پہلے جو تھے واہ 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 واہ. مجھے بڑا اچھا لگا یہ سن کے اور مجھے بڑا لطف آیا. یعنی یہ نسبت دا چلی آتی ہے خطوں والی ہے. جی اب بات کیجیے. تو پھر وہ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنی خالہ کے گھر اثر کو ملاقاتیں نہیں ان سے میری. اس وقت میں نئی شاعری کرام نہیں کر سکتی تھی کوئی بحث کریں بحث والے تو بندے ہی علمی گفتگو یا اس کا یا کوئی مشورہ یا کوئی اس طرح کی بات تو بس ان کی باتیں سنتے رہتے تھے. تو بہت کام بہت تھے سادہ مزاج تھے بہت ہی سنجیدہ قسم کے ایک نظم ان کے نام جی ارشاد کا عنوان ہے ستارہ. ارشاد. کہ اندھیری رات میں چلنا بہت دشوار تھا لیکن آئے بہت دشوار تھا لیکن اچانک ایک ستارہ جگمگاتا میرے سر پر چہرہ ہائے ہائے ہائے. اتنی روشنی کر دی کہ رستے جگمگا اٹھے. واہ 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 واہ. اتنی روشنی کر دی کہ رستے جگمگا. واہ 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 واہ. ہم آپ کے مضمون ہے آپ نے ہمیں یوٹیوب کی صورت میں بہت بڑی تحفہ دی. تحفہ نایاب ہے. اپنے سوال کے رکھے ہوئے تھے 23 تو کتنے تقریباً 30 سال. 30 سال سے ہم نے چڑھا دیا. اور دیکھیں ایک محبت اتنی ہے کہ اور یہ سچ بھی ہے کہ کوٹنگ کرا کے یہ خط محفوظ کیے گئے ہیں. پلاسٹک کوٹنگ میں یہ خط محفوظ ہے. جیفی صاحب کی قاسم صاحب سے محبت ہے. حضرت صاحب آپ جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں؟ سر میں تو اتنا کہوں گا کہ قاسم صاحب جب سے پہاڑپور سے گئے تو پہاڑپور کو بالکل ایسے جیسے یتیم یہ کہوں گا اس کے بارے میں. پہاڑپور کو یتیم کر گیا. چلو پشاور جب پشاور تک گئے تو پہاڑپور یتیم نہیں ہو گئے تھے. پہاڑپور باقاعدہ چکر لگاتے تھے اپنے دوستوں کے پاس اپنے شاگردوں کا خیال رکھتے تھے ہمیں بلا لیا کرتے. لیکن جب دنیا سے چلے گئے غالباً میں 98 میں حیات آباد میں ملنے کے لیے گیا تو اس وقت 98 میں ان کی اور میری ملاقات نہیں ہو سکی. گھر والوں نے کہا کہ قاسم صاحب بیمار ہیں اور یہ احسان شفٹ ہے. میں یہ احسان میں آئی جہاں بھی ملاقات تو میں اتنا کہوں گا کہ وہ پہاڑپور کو یقین کرتے ہیں. یہ شعر پھر بھول گیا اپنا. ملا کرو کہ یہ خبریں نہیں سمجھیں یعنی کہ بولیے گا میں دیکھوں میں یہ شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ ڈائری مجھے دے دیں کسی نے شروع میں دیکھے.
ملا کرو ملا کرو کہ یہ قبریں نہیں زمانے ہیں، ملا کرو کہ یہ قبریں نہیں زمانے ہیں، انہیں کو دیکھنے سے نقش رفتگاں کھلے گا۔ مجھے اپنا ایک یہ شعر بے طرح سے یاد آیا جب سے میں پہاڑ کی فضا میں موجود ہوں۔ یقیناً قاصر صاحب بہشتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور میں تو ان سے ملا نہیں، لیکن ان کے عشق نے مجھے ان سے ملوا دیا۔ تو یہ سفر ایسے جاری و ساری رہے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔